SIFC کی توانائی 2 سیکھنے عملی ہے۔ بلوچستان میں گیس کی بڑی دریافت۔ ماری انرجیز کا ڈیرہ بگٹی میں تبری 1 کنویں سے گیس دریافت کرنے کا اعلان۔ کلچر ساؤتھ بلاک کا پہلا کامیاب ہوا۔ قومی گیس پیداوار میں اضافے کی امید۔ ابتدائی ٹیسٹنگ میں یومیہ 11 MMSCFD گیس کا بہاؤ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید پیداواری صلاحیت جانچنے کے لیے ٹیسٹنگ اور تجزیاتی عمل جاری ہے۔ درآمد انحصار میں کمی اور قومی توانائی تحفظ مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے وکیلوں کی ہڑتال پر برس پڑے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے خلاف ہڑتال ہے۔ جسٹس محسن کے سوال پر وکیل کا جواب۔ ریمارکس میں کہا کہ وکلا نے خود گرفتار کرایا پھر ہڑتال کرتے ہیں۔ بار وکیلوں کو جیل چھوڑ کر آئی پھر عدالتوں سے بائیکاٹ کیا۔ کتنی اچھی ہماری بار ہے، میڈل ملنا چاہیے۔ ججز بھی نااہل ہیں اور عدالتیں بھی مردہ ہو گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے طلبہ یونین کی بحالی سے متعلق درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی۔ عدالت نے درخواست گزار کو 10,000 روپے جرمانہ سندھ ہائی کورٹ کلینک میں جمع کروانے کا حکم دیا۔ جسٹس عدنان نے کہا کہ تعلیم کا شعبہ پہلے ہی تباہ ہے، طلبہ یونین سے اسے مزید کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ طلبہ یونین کا مقصد اور فائدہ کیا ہے؟ عدالت کا درخواست گزار سے استفسار۔ جیسے فیکٹریز میں یونین ہوتی ہے، کیا طلبہ وائس چانسلر کو دھمکانا چاہتے ہیں؟ عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے میاں والی کے قومی و صوبائی ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ ترقیاتی پروجیکٹس پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ارکان اسمبلی کا وزیر اعلیٰ کو سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی پر خراج تحسین پیش۔ سرگودا کارڈیولوجی سے ضلع میاں والی کے امراض قلب کے مریض بھی مستفید ہو سکیں گے۔ مریم نواز کا ستھرا پنجاب پروگرام کو دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام بنانے کا اعلان۔ میاں والی میں پہلی پبلک ٹرانسپورٹ الیکٹرو بس اور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس عوام کے لیے اہم سہولتیں بن گئی۔ محکمہ ایکسائز اینڈ موٹر رجسٹریشن ونگ کا ٹیکس نادہندگان کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق تاریخ میں پہلی بار ٹیکس نادہندگان کے رہائشی ایڈریس پر ٹیکس وصولی کے نوٹس ارسال کیے گئے۔ پہلے مرحلے میں 20,000 ٹیکس نادہندگان کو ٹیکس وصولی کے نوٹس ارسال کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ ایکسائز اس سے قبل سڑکوں پر روڈ چیکنگ کر کے ٹیکس وصولی کرتا تھا۔ ٹیکس نادہندگان کو 15 روز کے اندر ٹیکس جمع کروانے کی ہدایت کی گئی۔ ٹیکس جمع نہ کروانے والوں کی رجسٹریشن معطل، بعد میں رجسٹریشن کینسل کر دی جائے گی۔ گوادر میں سیمینار اور ایگزیبیشن۔ گوادر جدید ساحلی شہر 2026 کا کامیابی سے انعقاد۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال نے گوادر بندرگاہ کی ترقی کو قومی ترجیح قرار دیا۔ گوادر پاکستان کو عالمی تجارتی نظام سے جوڑنے والا اسٹریٹجک راستہ بن رہا ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ گوادر علاقائی تجارت اور بندرگاہی معیشت کا اسٹریٹجک مرکز بن رہا ہے۔ گوادر کے سیاحتی، صنعتی اور اسپیشل اکنامک زونز کے امکانات پر خصوصی روشنی ڈالی گئی۔ سیمینار کو قومی معاشی ترقی کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں طیارے کی کریش لینڈنگ۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پورہ ہلاک۔ حادثہ ضلع پونے کے علاقے بارامتی میں پیش آیا۔ چارٹر طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے میں نائب وزیر اعلیٰ کے 2 ساتھی اور عملے کے 2 ارکان بھی سوار تھے۔ حادثے میں تمام سوار افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکیں۔ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ حادثے میں سے سیاسی اور انتظامی سطح پر گہرے صدمے اور تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی فوجی مشقوں کا اعلان۔ خطے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کیا جائے گا۔ جنگ کا فیصلہ بیانات سے نہیں، میدان عمل میں ہوگا۔ امریکی صدر زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایرانی حکومت نے نوٹم جاری کرتے ہوئے کہا کہ 29 جنوری تک 25,000 فٹ سے نیچے پرواز نہ کی جائے۔ آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا کہ ایران کی جوہری صلاحیت جون میں ختم کی۔ فوجی کارروائی میں کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا۔ امریکی صدر نے آئیوا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے ایران ہم سے ڈیل کر لے گا۔ صدر ٹرمپ نے وسطی مدتی انتخابات کی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ وسط مدتی انتخابات آسانی سے جیتیں گے، ہار کی صورت میں امریکہ بہت کچھ کھو دے گا۔ امریکی معیشت مستحکم، مہنگائی کم، ایک سال میں سرمایہ کاری $18 ٹریلین تک پہنچ گئے۔
اسرائیل جنگی جنون سے باز نہ آیا، نیتن یاہو کی ایران کی ایک بار پھر دھمکی، ایران نے حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایران حملے کی غلطی نہ کرے، بھرپور اور پوری قوت سے جواب دیں گے۔ کہا کہ غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دیں گے۔ فلسطینی ریاست پر باتیں ہو رہی ہیں مگر ایسا نہ پہلے ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے میں ہمیشہ مرکزی کردار ادا کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت اور اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے۔ اپنے واضح پیغام میں کہا کہ ایران کے خلاف زمین یا فضا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران جنگ سے بچاؤ کے ہر اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکی دھمکیاں خطے میں عدم استحکام کا سبب بن رہی ہیں۔ اسلامی ممالک کے اتحاد امن کی ضمانت ہے۔ روس اور چین کا دفاعی اتحاد مضبوط، ایران اور وینزویلا پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ روسی اور چینی وزراء دفاع کا ویڈیو لنک پر رابطہ، عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش۔ روسی وزیر دفاع آندرے بیلوسوف نے کہا کہ بدلتے عالمی ماحول میں مشترکہ جوابی اقدامات ضروری ہیں۔ مستقل فوجی تعاون اور تجربات کا تبادلہ ناگزیر ہے۔ خطرات کے بروقت اور مؤثر جواب کے لیے روس چین ہم آہنگی پر زور دیا گیا۔ چینی وزیر دفاع ڈونگ جون کی روسی موقف کی تائید، اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعلان۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف حقیقی آزادی مارچ کے مقدمات کی سماعت، جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر ندیم نے سماعت کی۔ وکیل سردار محمد مصروف عدالت میں پیش ہوئے۔ مقدمات 2022 کے ہیں۔ متعدد ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ بانی کی بریت کی درخواست زیر سماعت ہے۔ وکیل صفائی عدالت سے استدعا کی کہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی جائے تاکہ بریت کی درخواست پر دلائل دیے جا سکیں۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد دونوں مقدمات داخل دفتر کرنے کا حکم دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف یہ مقدمات تھانہ کوہسار میں درج ہیں۔ بالائی علاقوں میں شدید برف باری، مالم جبہ میں 3 فٹ، زیارت میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ گئی۔ گلیات، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں 1 فٹ برف پڑ گئی۔ کمراٹ اور گلیات کے تمام شاہراہیں بند ہو گئیں۔ کئی علاقوں میں 5 روز سے بجلی معطل، خوراک اور ادویات کی قلت، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ مری میں 9 انچ برف باری، مال روڈ، جیکا گلی اور نتھیا گلی سیاحوں کے لیے بند۔ وادی نیلم میں 5 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بالائی نیلم میں 6 فٹ سے زائد برف باری، کوئٹہ، قلات، مستونگ، چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف کی موٹی تہ، نظام زندگی مفلوج ہو کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید برف باری۔ پاک فوج نے بر وقت ریسکیو اور امدادی آپریشن شروع کر دیے۔ برف باری میں پھنسے افراد، سیاحوں اور مقامی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کا سلسلہ جاری۔ ریسکیو کیے گئے مقامی افراد اور سیاحوں کو خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ شدید برفانی موسم کے باعث ہوسری، زیارت، بولان جوگ، قلعہ سیف اللہ، لک پاسز، دکی، کولپور اور مسلم باغ میں کنٹرول سینٹر قائم کیے گئے۔ ضلع کرم میں بھی شدید بارشوں اور غیر معمولی برف باری کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز کی امدادی کارروائیاں جاری۔ امریکہ میں برفانی طوفان کا سلسلہ جاری، مختلف حادثات میں ہلاکتیں 38 ہو گئی۔ نیو یارک میں 10 اموات رپورٹ، واشنگٹن سمیت درجنوں ریاستیں شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئی۔ واشنگٹن ڈی سی میں وفاقی دفاتر دوسرے روز بھی بند، ہر شے برف سے ڈھک گئی۔ 2 روز میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 5.5 لاکھ صارفین بجلی سے محروم۔ شمالی ریاستوں میں درجہ حرارت ریکارڈ حد تک گر گیا ہے۔ 1 فروری تک نقطہ انجماد سے نیچے رہنے کا امکان ہے۔ کینیڈا میں بھی شدید برف باری، ٹورنٹو اور اونٹاریو کے جنوبی علاقوں میں اسکول بند، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ امریکہ میں مسلم رکن کانگریس الہان عمر پر خطاب کے دوران بدبودار مائی پھینک دی گئی۔ منی سوٹا کے شہر میانا پولیس میں ٹاؤن ہال میٹنگ کے دوران واقعہ پیش آیا۔ حملے میں الہان عمر محفوظ رہیں۔ سیکیورٹی اہلکار نے سفید فام ملزم کو حراست میں لے لیا۔ الہان عمر ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر کرسٹی نوم کے استعفے یا مواخذے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ صدر ٹرمپ ماضی میں الہان عمر کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کرسٹی نوم اور ٹرمپ کے مشیر اسٹیفن ملر پر گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام ہے۔
یورپ میں انسانی سمگلنگ کے نیٹ ورک بے نقاب، اسکاٹ لینڈ سے افغان شہری گرفتار، گلاسکو اور برمنگھم میں چھاپے، متعدد دستاویزات اور الیکٹرانک آلات ضبط کر لیے گئے۔ گرفتار افغان شہری آئرلینڈ سے برطانیہ تک غیر قانونی مہاجرین کی نقل و حرکت میں ملوث ہیں۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے مطابق انسانی سمگلنگ کے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی ترجیح ہے۔ ڈبلن سے پہلے بھی ایک 26 سالہ افغان شہری کو انسانی سمگلنگ کے الزامات میں چارج کیا گیا۔ طالبان رجیم جرائم اور دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو۔ امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن نے بھارت سے غیر قانونی امیگریشن کے حوالے سے ہوش ربا اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 2025 میں 23,830 بھارتی غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ 2024 میں غیر قانونی امیگریشن کے دوران 85,119 بھارتی گرفتار ہوئے۔ ٹائمز آف انڈیا نے تصدیق کر دی ہے۔ عالمی سیکیورٹی ادارے بھارتی غیر قانونی امیگریشن، سمگلنگ اور جعلی ڈگریوں کو خطرہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ بھارتی سمگلرز کم استعمال شدہ خطرناک راستے اختیار کر کے انسانی جانوں کی ضیاع میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو ماہرین کے مطابق مودی کا دور بھارت کے لیے بحران زدہ اور عالمی سطح پر بدنام ترین دور ہے۔ بلوچستان میں کھیلوں کے فروغ کی جانب تاریخی قدم، کوئٹہ میں اسٹیون جیرارڈ فٹ بال ٹریننگ کیمپ جاری۔ اسٹیون جیرارڈ اکیڈمی کا پہلا تربیتی کیمپ کوئٹہ فٹ بال اسٹیڈیم میں کامیابی سے جاری۔ حکومت بلوچستان اور DHA کوئٹہ کے اشتراک سے عالمی معیار کی فٹ بال تربیت دی جا رہی ہے۔ برطانیہ سے آئے 6 رکنی کوچنگ اسٹاف کی نگرانی میں نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت جاری ہے۔ جدید تکنیک، فٹنس اور پروفیشنل فٹ بال کی تربیت، ملک بھر سے 63 کھلاڑی شریک ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام بلوچستان میں فٹ بال ٹیلنٹ کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا۔ سابق آسٹریلوی ٹیسٹ اوپنر سائمن کیٹش تینوں T20 میچز میں کمنٹری کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ کمنٹری پینل میں عامر سہیل، رمیز راجہ، بازید خان اور سابق کپتان پاکستان ویمنز ٹیم عروج ممتاز بھی شامل ہیں۔ زینب عباس PCB کی پچ سائیڈ سیگمنٹ کی میزبانی کریں گی۔ سیریز کی ہائی ڈیفینیشن نشریات 28 کیمروں، بوگی کیم اور ہاک آئی اور الٹرا ایچ ٹیکنالوجی کے ساتھ کی جائیں گی۔ پاکستانی وقت کے مطابق تمام میچز کی پہلی گیند شام 4 بجے کروائی جائے گی۔